ہوا ہے اور لٹکے ہوئے برے کے وہ جو رومی سپاہی تھا وہ دوڑ کر آتا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر بالا ہے اور بالا پکڑتا ہے اور کہاں مارتا ہے؟ کہاں مارتا ہے؟ پسلی پر جب مارا تو اس پسلی میں سے اب کیا نکلا؟ پانی۔ اور انسان کی اہم ضرورت کیا ہے؟ پانی ہے اور خون۔ اگر پانی اور خون انسان کے اندر نہ ہو تو وہ اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور گناہ کی روک تھا، گناہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ پسلی سے ہوا کو لیا گیا، اور ہوا جو ہے وہ اس گناہ کو مرتب کرنے میں اول درجہ اسی نے حاصل کیا، اور اب خدا نے اسی پسلی کے اندر بالا کھایا اور وہاں سے ہمیشہ کی زندگی کا پانی نکلا۔ دوسرا کام کیا خدا نے کیا؟ گناہ کی روک تھام کر دی کہ اب اس پسلی کے اندر سے زندگی کا پانی نکلتا ہے، زندگی کی ندیاں جاری ہو گئی ہیں۔ تیسرا کام، جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ قربانی گزرانے سے کیا ہوتا تھا؟ گناہ مٹائے نہیں جاتے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ گناہ جو تھے وہ ڈھانپے جاتے تھے۔ سن لیں۔ اور تیسرا کام، ہمارے خلاف جو دستاویز تھی ہمارے گناہوں کی، اس کو کیا کیا؟ صلیب پر خدا نے ان کو مٹا ڈالا، کیلوں سے نکالے۔ کرسیوں کا نام رسول پولس کا خط جلدی سے نکال لیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت جلدی سے ذرا پڑھیں۔ کتاب مقدس میں اس طرح لکھا ہے، صفحہ 194، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی۔ حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی، وہ دستاویز جو ہمارے خلاف تھی، جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، جو ہمارے نام پر تھی اور ہمارے خلاف تھی۔ وہ سن لیں، ایک اور بات آپ کی نالج میں اضافہ کرتا ہوں کہ ہوتا یہ تھا کہ یہودی کلچر کے مطابق کہ جب کوئی مجرم پکڑا جاتا تو اس کے خلاف ایک فائل بنائی جاتی، اور اس فائل کے اندر جو اس پر جرم عائد ہوتا تھا وہ اس کے اوپر لکھ دیا جاتا۔ لیکن جب وہ شخص اپنی سزا کمپلیٹ کر لیتا تو جب پھر اس کی فائل کو دوبارہ منگوایا جاتا اور جج اس کے اوپر رائٹ کرتا تھا، جیسا کہ آخری کلمے کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ تمام ہوا، وہاں پر فنش اٹ، وہ اس کے اوپر یہ لکھ دیتا تھا۔ اور جب لکھ دیتا تھا تو اس کے بعد وہ پیپر جو تھے ساری عوام کے سامنے ایسے لہرائے جاتے تھے کہ اس نے اپنی سزا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے، اور اب یہ بریل ذمہ ہے۔ اور وہ جو فائل ہوتی تھی وہ ان لوگوں کے سامنے لہرانے کے بعد پھاڑ دی جاتی تھی کہ اب یہ بریل ذمہ ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں بیان کر رہا تھا کہ خدا نے تیسرا کام کیا کیا؟ ہمارے خلاف جو تھی، ہمارے نام پر جو تھی، جو دستاویز تھی، اس کو کیا کیا جی؟ صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دی۔ صلیب پر کیلوں سے جڑ کر 9 انچ کے جب کیل لگے، 6 گھنٹے جب لکڑی کے اوپر لٹکا رہا تو سامنے سے وہ ساری چیزیں کیا کی؟ ہٹا ڈالی۔ اب نشان باقی نہیں، وہ دستاویز ایسے پھاڑ دی جاتی تھی لوگوں کے سامنے لہرا کر، تاکہ سارے لوگ جان جائیں کہ اب یہ مجرم نہیں، اب یہ عام شخص ہے اور عام شخصوں کی طرح زندگی بسر کرے گا۔ اسی طرح خدا کی، جیسا میں نے پہلے ہم نے اس دوسری تلاوت میں پڑھا تھا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے
बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए क्या है? खुदा की कुदरत है। और जब खुदा ने सलीब पर बलिदान होकर हमारे खिलाफ, हमारे नाम पर जो दस्तावेज थी उसको क्या कर दिया? मिटा डाला। अब कोई दस्तावेज हमारे खिलाफ नहीं है अगर हम उसकी मसलूबियत को पहचान जाते हैं। चौथा काम जो खुदा ने किया वो ये था कि मौत और कब्र पर उसने क्या किया जी? फतह पाई। मौत और कब्र पर फतह पाई। कोई शख्स जो भी आदम से पैदा हुआ उसको उसी वक्त बता दिया गया जब बागे अदन में रखा गया, तो उसको क्या कहा गया कि तू कहां से लिया गया है? आदमा से। इब्रानी जुबान में मट्टी को आदमा कहा जाता है, इसीलिए उसको मट्टी से बनाया गया, आदमा से बनाया गया, नाम भी उसका आदम ही रखा गया। इब्रानी जुबान में मट्टी को आदमा कहते हैं, लाल मट्टी उसको कहा जाता है। उसको कहा गया कि तू क्या है? खाक है, और दोबारा कहां चला जाएगा? खाक में ही लौट जाएगा। और किसी शख्स ने आज तक कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया के अंदर जिसने मौत का मजा न चखा हो। सिर्फ एक ही है जिसको ये शर्फ हासिल था कि वो मौत और कब्र दोनों के ऊपर क्या हुआ? फतहयाब हुआ। पहला करंथस की कलीसिया को रसूल पौलुस का खत, उसका 15 बाब और उसकी 55 आयत के अंदर लिखा हुआ है, ऐ मौत तेरा डंग कहां गया? ऐ कब्र तेरी फतह कहां गई? जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो। मौत क्या बढ़ गई? फतह का। सो चौथा काम खुदा ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूबियत के बाद मौत और कब्र पर फतह पाकर हमें भी फतह याब बना दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे, आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के हुजूर झुके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं दरखास्त करूंगा भाई दानियल से, आए और दुआ करें।